أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے منظور نظر، وہ کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر کے نام صحابہ، پوچھو تو ذرا ادیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاس. گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا. ایک عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے در دیا. قابل احترام قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں، میرے انتہائی محترم معزز مکرم علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا عمیر صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب، حضرت مولانا زین العابدین صاحب، حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محبتیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ساتھ دینی نسبت اور دینی تعلق کو مزید مضبوط اور بہتر بنائے. میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی بجائے حضرت کی باتوں کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور صرف چند منٹ آپ کی چاہتا ہوں باغوب ہو کر کے ذرا بولتے رہیں گے میرے ساتھ. سبحان اللہ. سارے نہیں بولے نا. سبحان اللہ. مل کے ذرا مل کے ذرا جاننے کا ثبوت بھی دیتے رہیں گے اور سبحان اللہ بھی سبحان اللہ بھی جا کے ذرا بس یہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا آتی رہے گی. انشاءاللہ آپ سے بات جاری رہے گی. میں بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذوالنورین بھی ہیں، آپ ذوالہجرتین بھی ہیں، آپ ذو بشارتین بھی ہیں. وہ جو ہے آپ ذوالنورین بھی ہیں. نمبر 1 آپ ذوالہجرتین بھی ہیں. نمبر 2 آپ ذو بشارتین بھی ہیں. وہ جو رہے گی آپ کی، آپ ذو بشارتین بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ذوالنورین کیسے، آپ ذوالہجرتین کیسے، آپ ذو بشارتین کیسے؟ توجہ کرنا. آپ ذوالنورین ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے 2 نور حضرت عثمان کے گھر میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا نکاح اور اپنی اولاد کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک آسمان سے جبریل امین نہیں آیا. اس وقت تک میں نے اپنا
وفی روایت میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، وفی روایت 200 بیٹیاں ہوتی، میں یہ بات دیگر عثمان تجھے دے دیتا، کیوں؟ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں، مجھ سے بہتر سسر کوئی۔ آپ ذوالنورین ہیں، اور یاد رکھیے 100,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی شخص بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ اعزاز ملا ہے تو صرف عثمان کو ملا ہے۔ یہ اعزاز جس کو ملا ہے صرف حضرت عثمان کو ملا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ذوالنورین کے ساتھ ساتھ ذوالحجرتین بھی ہے۔ آپ باقی صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی ہے، باقی صحابہ نے ہجرت کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اہلیہ محترمہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے یا حضرت عثمان نے کی؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو نہیں آئی؟ آپ ذوالحجرتین بھی ہے، جا رہے ہو تو جو بری ہے یہیں بیٹھے ہو، اپنے جملوں کو ضائع نہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ آپ ذوالحجرتین بھی ہے، آپ نے رسول اللہ کی صاحبزادی کے ساتھ پہلی ہجرت کی، کہاں؟ حبشہ، جس کو آج کل تھوپیا کہتے ہیں، وہاں پر ہجرت کی، حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی، پھر وہاں سے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ باقی صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے یہاں سے مدینہ منورہ۔ حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ کتنی ہجرتیں؟ 2 ہجرتیں کی ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، مسلمانوں ذرا غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک ہجرت آپ کی حبشہ کی طرف، ایک ہجرت آپ کی مدینہ کی طرف۔ آپ ذوالنورین کے ساتھ ساتھ ذوالحجرتین بھی اور ذوالحجرتین کے ساتھ ساتھ آپ ذوالبشارتین بھی ہیں۔ آپ ذوالبشارتین بھی ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، کنواں ایک ہے جس کو بیر روما کہتے ہیں، ایک کنواں ہے میٹھا اور خلقت زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد بڑھ گئی ہے، مدینہ منورہ میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب یہ یہودی زیادہ پیسے لے کر کے، زیادہ دام لے کر کے پانی بیچا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی کنواں لے کر کے وقف کرے گا میں محمد جنت کا اعلان کروں گا۔ آج ممبروں میں رات میں کھڑے ہو کر عالم کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من بنا مسجدن للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے گا خدا اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان بیان کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ایک یہ ہے کہ آج میں بیان کروں، سنیے میرے دوستو، وہ کتنے خوش نصیب ہوں کہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہوں۔ اب حضور نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی، آپ نے یہودی سے کنواں خریدا۔ اس پر بھی تفصیل ہے کہ پہلے آدھا بیچا پھر پورا بیچا، میں اس پر نہیں جاتا، بات پوری کرتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ آپ نے اس کو کنواں خرید لیا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب وقف کیا تو میرے رسول نے اعلان کے مطابق فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو جنتیوں میں سے۔ ایک بشارت۔ دوسری بشارت غزوہ تبوک کے موقع پر، کون سے غزوہ پر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کو غزوہ عسر بھی کہتے ہیں، تنگی کا زمانہ اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور جناب اناج نہیں، غلہ نہیں، ضروریات بہت زیادہ ہے، پورے سال کا مدار کھجوروں پر، ہاں جی، اور پوری ریاست کے ساتھ رہنا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ رہنا ہے، کسی قوم کے ساتھ نہیں، غور کرنا، قوم کے ساتھ نہیں رہنا، ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اور دین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں، حفیظ جلندری کہتا ہے صحابہ پاک اور مصطفیٰ کو حق نے کیا ذکر دیا، رسول اللہ کا اعلان ہوا، رسول اللہ کا اعلان ہوا، اور یہ بڑی ہے، رسول اللہ کا اعلان ہوا۔ آپ کے اعلان پر کیا کیا صحابہ نے؟ اصحاب پاک اور مصطفیٰ کو حق نے کیا ذکر دیا؟ کسی نے سلسلہ دیا،
کسی نے نصف گھر دیا، سبحان اللہ، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا. لیکن میں عرض کر جاؤں گا، بہت بڑی بات کہہ دوں گا. ایک بوڑھا رفیق جس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، ایک بوڑھا رفیق جسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق. عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ طلاق کے ڈر دی. سبحان اللہ، رسول اللہ کا تشریف فرما ہے اور حضرت عمر آتے ہیں. جناب عمر کہتے ہیں ابو بکر سے اگر تو کبھی پڑھ سکتا ہے تو آج وہ دن ہے، تو ابو بکر سے پڑھ جائے گا. سامان لے کر کے پہنچتے ہیں، رسول اللہ سوال بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبحان اللہ، یہاں مسجد میں آپ کو چندہ دینے کے لیے آئے اور آ کر کہے مولانا صاحب یہ 50,000 روپے میری طرف سے مسجد کی تعمیرات میں رکھ دیں. میں کہوں گا جناب میں یہ سوال کروں کہ جناب بینک میں کتنے پڑے ہیں؟ وہ کہے گا میں نہیں واپس کر دیں. وہ کہے گا میرے بینک کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ رسول اللہ نے یہ سوال فرمایا عمر کتنا چھوڑ آئے ہو؟ یہ دربار رسالت ہے، یہاں سوال اس انداز میں ہوگا کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول میں آدھا چھوڑ آیا، میں آدھا لے آیا. سبحان اللہ نہیں کہتے آپ؟ کوئی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. باتیں کہنی آسان ہے، خدا کی قسم بیٹھ کر تقریریں کرنا بڑا آسان ہے. جیب جو کچھ کرنا بڑا مشکل ہے. جیب جو کچھ کرنا بڑا جی میں تھوڑی جیب جو ہون تک کچھ نکلیا نہیں، اور تسی عہد کی طرح کچھ دینا بھی نہیں. ٹھیک ہے آپ کو کیا لگا کریں انشاءاللہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں دینا بھی کچھ نہیں، ہاں سارے کو نکال کے دینا بھی کچھ نہیں. شاباش ہے. آگے چلتے ہیں جی. غور کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، 3 سال میں نے بھی گزارے ہیں، روپیہ دے کے تجھے راضی نہیں. آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہو. غور کیجیے، غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا عمر کتنا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو؟ جناب عمر یہ کہتے ہیں آقا میں آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا، آدھا لے آیا. حضور نے بوڑھے رفیق سے پوچھا، ابو بکر صدیق سے پوچھا اور سوال کرتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر تو کتنا چھوڑ لایا ہے؟ فرمایا میں تو سوئی بھی گھر بچا کے نہیں آیا. سبحان اللہ، آپ ہاتھ مار رہے ہیں اور ہاتھ مارتے وقت بیوی پوچھتی ہے کہ ابا جان ہاتھ کیوں مارے رہے ہو؟ اور میں یہاں سوئی رکھی تھی دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں سوئی رکھی تھی دیکھنا چاہتا ہوں. آج سوئی بھی نہیں بچاؤں گا، محمد مصطفیٰ کے نام میں قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ، سب کچھ لے کر کے آ گیا ہوں. اور میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. میرے دوستو یہی غزوہ کا موقع تھا. میں بات کہہ گیا ہوں بہت بڑی، اب آپ قریب لاتا ہوں بات کو تاکہ بات آپ پھر نشید کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جناب عثمان ایک مرتبہ جزاک اللہ کوئی حرکت ہوئی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مجاہدین کے لیے جہاد کے لیے میرے دوستوں اپنی ذات کے لیے مارنے کی اجازت نہیں، اپنی ذات کے لیے مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے چندہ مانگنا مصطفیٰ نے سکھایا. سبحان اللہ، اگر رسول اللہ چاہتے تو مسجد بھی بنوا سکتے تھے، اگر رسول اللہ چاہتے تو اپنی جیب میں سے مکمل جہاد خرچ کر دیتے. اور بولو کہ صحیح یار، لیکن ایک امت کو سبق دیا ہے کہ میری امت کے غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، سب کو ایک میں نہج دے کے جا رہا ہوں، طریقہ دے کے جا رہا ہوں اور پورا دین دے کر کے جا رہا ہوں اور دین کے مکمل طریقے سکھا کر کے جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا کا اعلان تھا جناب اٹھے عثمان بن عفان. سبحان اللہ. آپ نے اعلان فرمایا آقا 300 اونٹ سبحان کے گلوں کے اوجھل کے میں نے آقا مجاہدین کے لیے دیتا. قبول فرمائیے، سبحان اللہ کہیے، قبول فرمائیے. حضرت عثمان نے یہ اعلان فرمایا. نمبر 1 پھر حضور نے اعلان فرمایا جناب پھر بڑے ہوئے کا 300 اور دیتا. سبحان اللہ، پھر بڑے ہوئے پھر میں 300 اور دیتا. سبحان اللہ، 900 اونٹ آپ نے ماں ان کے سامان کے مجاہدین کے لیے دے دیا. سبحان اللہ، پھر 1000 سردیاں سونے کے سکے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی نظر کر دی. سبحان اللہ، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کاغذ کے رقم روپے ہیں، یہ اور چیز سونے کے سکے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھے. محمد مصطفیٰ کبھی یوں ڈالتے تھے، سبحان اللہ، کبھی یوں ڈالتے تھے. سبحان اللہ،
इजाजत। मैं कहाँ तक बात बढ़ाऊं? आप ज़िन्नुरैन भी हैं, सुभान अल्लाह, आप ज़िन्नुरैन भी हैं, आप हिजरतैन भी हैं, आप दो बिशारतैन भी हैं। मैं इसी पर तफसीलात करता चलता हूँ, बात लंबी होती जाए। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी उसको सहारा लेकर के बात को पूरा करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में ऐलान फरमाते हैं कि कोई है जो मेरी मस्जिद को बढ़ा दे, कोई है जो मेरी मस्जिद को बढ़ा दे। हाय आका कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह नहीं कहते। एक ऐसी मस्जिद कैसी ला देगा, एक रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर मस्जिद बना रहे हैं, सुभान अल्लाह। हम खुदा की कसम अपने लिए निजात का सबब समझते हैं। जब तक मस्जिद में ईंट लगी रहेगी अजर मिलता रहेगा यार, सुभान अल्लाह। ये कोई आवे हर बंदे की बस की बात नहीं, हर बंदे का माल लग जाएगी, हर बंदे के बस की बात नहीं। हाँ, ये बात याद रखना, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे चलता हूँ, बात पूरी करता हूँ। हुजूर इस्लाम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो मेरी मस्जिद को बढ़ा दे। हज़रत उस्मान फिर उठते और हुजूर इस्लाम को मस्जिद की जगह खरीद करके देते हैं और मस्जिद नबी को बढ़ा देते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला वल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो आज मस्जिद बनाए वो जन्नत में घर पाए, जो हुजूर को मस्जिद बढ़ा करके दे यार, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की जुबान से जन्नत की निशानत पाए। अब मैं बात करीब ले आया, अब आपके गोश्त गुजार कुछ करना चाहता हूँ, गौर करना। रसूलुल्लाह ने ख्वाब देखा, तफसीलात नहीं। 6 साल हो गए हैं मक्का मुकरमा को छोड़े हुए, आप ख्वाब देखते हैं, नबी का ख्वाब भी वही होता। सुभान अल्लाह। आपने ऐलान फरमा दिया, मैं देख रहा हूँ, मैं उम्रा कर रहा हूँ, सहाबा को साथ लिया, 1400 की जमात साथ चल पड़ी, रास्ते में मिलते गए, काफिला बनता गया, फिर रिवायत 1500, फिर रिवायत 2400। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के सहाबा आपके साथ हैं, और जब आप लेकर के जाते हैं हुदैबिया का एक मकाम आता है, रसूलुल्लाह को इत्तला मिलती है। मैं तफसीलात में सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, गौर करना। अगर आपकी तवज्जो नहीं तो इंशाल्लाह एक जुमला आपकी नजर करना, तवज्जो करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डाल देते हैं और आपको इत्तला ये मिलती है कि मुशरिकीन मक्का आपको हज उम्रा नहीं करने देंगे, और वो आपके साथ ईमाने जंग कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि जो इहराम में होता है वो तो अपनी जूं निकाल करके भी नहीं मार सकता। हाँ जी, जूं निकाल करके भी नहीं मार सकता। मक्का के मुशरिकीन को ये बात समझ में ना आई कि वो तो अपनी जूं नहीं मार सकता, शिकार नहीं कर सकता, वो जंग कैसे करेगा, वो जंग कैसे करेगा। आपकी निगाहें नबूवत होती है, सुभान अल्लाह को या आपकी निगाहें नबूवत होती है। गौर करना, गौर करना। या तुम 50 आदमी बैठे हो, मेरी निगाह उठे, मैं किसी एक आदमी को कहूँ कि यार तू मेरा इंतखाब है, तो लोग क्या करेंगे, यार मौलवी साहब ने 50 बंदे जिसको मुंतखब किया है। यानी 50 आदमियों में जो मौलवी साहब का मुंतखब है, जो मौलवी साहब का काबिल एतमाद है, कितना अजीम बंदा आया। गौर नहीं किया आपने मेरी बात को, मैं बात कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने निकाह करवाई, वो नबी जो बोले तो कुरान पढ़े, वो नबी जो बोले तो हदीस पढ़े, वो नबी जिसके होठों का जिक्र आए तो कुरान बोले, जिसकी जुल्फों का जिक्र आए तो कुरान बोले, जो चेहरा अनवर खोले तो कुरान पढ़े। उसकी अज़मत की क्या कहने, उस नबी मुकर्रम शफी आज़म मुशफ़ीउल मुज़रबीन रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल आशिकीन आका की निगाह होती है। आप निगाह डाल करके उमर का इंतखाब करते हैं। आप उमर को खड़ा करते हैं और आप फरमाते हैं, उमर जाओ, जाकर के मुशरिकीन मक्का से कहो हम लड़ने नहीं आए, हम क्या करने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, उमरा करने के लिए आए हैं। तो जो है आपकी तो जो है, हम क्या करने के लिए आए हैं, करने के लिए आए हैं। जनाब उमर कहते हैं आका, जनाब उमर ये कहते हैं आका, तो जो बीच में असर रहा, जनाब उमर ये कहते हैं आका मैं मक्का में नहीं जाता इसलिए कि कुफ्र उमर से बड़ा डरता है, इसलिए कि कुफ्र उमर से उस वक्त भी डरता है और आज भी डरता है। और जिन हाथों में सकत हो, जुर्रत हो, ताकत हो, आज भी उमर का नाम बड़े बोर्ड पे लिखवा और वो बड़ा बोर्ड गली के चौक पे लगा के काफी शैतान उमर के नाम से कांपता था। आज भी शैतान उमर के नाम से नहीं डर सकेगा। आज भी उमर, लेकिन लगाने वाला हाथ मजबूत हो, लगाने वाला हाथ मजबूत हो और शैतान आज भी नहीं गुजरेगा। ओए समझ गए हो? हाँ, अकल का काला, दिमाग का काला, लिबास का काला, समझ तो गए होंगे आप। आगे चलता हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे साथ उनकी दुश्मनी ज्यादा है, मैं नहीं जाता। आप ऐसा करें
کہ یہ عثمان ہے. عثمان کے ساتھ مشرکین بھی اور آپ کی اسلام سے پہلے بھی. جب حضرت مولانا شاہ عبد المجید ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی کہتی تھی سو جا میرا لال میں تجھ سے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے پیار کرتی ہوں. آپ جناب عثمان کو بھیج دیجیے. آپ کیوں کو بھیج دیجیے؟ جناب عثمان کو بھیج دیجیے. حضرت عمر کی رائے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو روانہ کیا؟ حضرت عثمان کو روانہ کیا. جناب عثمان چل پڑے. ٹھیک ہے وہ جو کرنا جناب عثمان چل پڑے. پہنچ گئے. ان سے جا کر کے بات کی. افواہ یہ پوچھتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ نے ہاتھ فرمایا اور 1400 صحابہ سے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں جب تک عثمان کا بدلہ نہیں دوں گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. آپ عظمت سمجھیے عظمت سمجھیے کتنی عظمت ہے جناب عثمان کی. کتنی عظمت ہے جناب عثمان کی کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھا کر کے 1400 سے جان مانگ رہے ہیں. تیری جان کتنی قیمتی ہے. ہائے ہائے میں کیا جاؤں گا بڑی بات کیا جاؤں گا. اور میں مردار سن ذرا تو عثمان کی عظمت کی بات کرتا ہے. آپ دیکھ رسول اللہ 1400 صحابہ سے جان مانگ رہے ہیں عثمان کی وجہ سے. سبحان اللہ. رسول اللہ نے ہاتھ آگے کیا اور آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں آئیں گے. حضور کا ہاتھ آگے بڑھا. اطلاع یہ ملتی ہے آقا حضرت عثمان قید ہیں ان کو شہید نہیں کیا گیا. ان کو شہید نہیں ان کو شہید نہیں ان کو شہید نہیں. حضور علیہ السلام نے اسی وقت میں اپنا ہدایت بیان کر رکھی. سارے یار نبی نو پیارے سارے یار نبی نو پیارے پر یار یار دے کیا کہتے سارے یار نبی نو پیارے پر یار یار دے کیا کہتے جنہوں نے منگیا اللہ کعبے دا رب کے اس عمر جرار دے کیا کہتے اور جنہاں ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑھیا ہائے جس کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ فرمائے جنہاں ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑھیا عثمان دے پیار دے کیا کہتے جنتا ہے آقا بھی راکھے جنتا ہے آقا بھی راکھے اس حیدر کر راہ دے کیا کہتے حضور علیہ السلام کی ہاتھ بڑھا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عثمان کو بھیجنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں اور آپ نے فرمایا عثمان ہم میں نہیں. یاد رکھو دو جگہ ایسی تھی کہ عثمان نہیں تھے. رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے. سنو کچھ نہ تحقیق کرنا. دو جگہ ایسی تھی دو مقام ایسے تھے حضرت عثمان نہیں تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے. بدر کے شہداء اور بدر کے حضرات کی وہ لسٹ اٹھاؤ آپ کو تیسرا نام جناب عثمان کا نظر آئے گا لیکن بدر کے میدان میں حضرت عثمان نہیں تھے. لیکن حضور نے کیا فرمایا وہ ہے. ان کو حصہ بھی دیا ان کو حصہ بھی دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ امیر لشکر کے حکم سے ٹھہرے. امیر لشکر کے حکم سے ٹھہرے تو وہ تو تیار تھے نا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان نہیں تھے لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاتھ کس کی طرف سے ہے. ہر بولو میں صحیح یاد ہے. اب کیا بات کے 12 تسی بولتے نہیں یار 10 بجے مسئلے جی بولو سبحان اللہ بول رہا. اور یہ ساتھوں میں آخری جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں. ابھی تو میں نے شہادت عثمان پر بھی گفتگو کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہا آپ کے ساتھ. بڑے عرصے کے بعد موقع ملا بڑی مشکل میں ہاتھ آئے تجھے. ٹھیک آگے چلتا ہوں. میرے دوستو حضور نے یوں ہاتھ آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے یوں ہاتھ بیعت کا اوپر رکھا اور آپ نے بیعت فرمائی. یہ بیعت کرنے والے بھی بڑے عظیم تھے. جس نے بیعت کروائی وہ بھی عظیم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جو بیعت کروا رہے ہیں وہ بھی عظیم ہیں اور جو بیعت کر رہے ہیں وہ بھی عظیم ہیں. اب میں جملہ نہ دوں تو پھر بات ہی نہ رہی. جس کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے وہ بھی عظیم ہے. جس کی وجہ سے بیعت ہوئی وہ بھی عظیم. جنہوں نے بیعت کی وہ بھی عظیم. جس نے بیعت کروائی وہ بھی عظیم. اب ان تمام عظمت والوں پر اللہ کی عظمت غالب آ رہی ہے اور اللہ اعلان کر رہے ہیں لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ. میں صرف نات کی تحقیق نہیں آتی پر اتنا ضرور کہوں گا اللہ نے اعلان کیا اللہ نے اعلان کیا
کی وجہ سے کر رہے تھے. میں نے کہا عثمان تو کتنا عظیم ہے, عثمان تو کتنی عظمتوں کا پانی ہے, عثمان تو کتنی رفعت والا, عثمان تو کتنی بلندی والا, عثمان تو کتنے شان والا, عثمان تو کتنے مقام والا, عثمان تو کتنی رفعت والا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تجھے ایک کی وجہ سے 1400 کو جنت کا ٹکٹ ملا. 1400 کو جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے. خدا ان کا ظاہر بھی جانتا ہے, باطن بھی جانتا ہے. عالم ما فی قلوبہم کے لفظ خدا گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دل دیکھے, میں دل دیکھے ہیں. آگے چلتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عظمت اور یہ فضیلت اور یہ عظمت آپ کو ملنا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم کا نازل ہونا یہ عثمان بن عفان کی وجہ سے تھا. اب اختتامی اور آخری بات جو آپ کی گوشگزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی ذات کے ساتھ بغض رکھنا, کسی ایک صحابی کے ساتھ بغض رکھنا, کسی ایک صحابی کے ساتھ بغض رکھنا, یہ انسان کے ساتھ یہ بغض رکھنا یہ کتنا بڑی معلومی کا سبب ہے, اس پر ذرا غور کرنا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ آتا ہے. میں اساتذہ کو یوں کہتا ہوں کہ اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں, نہ دکھاؤ ابھی یہاں پر مجرم میں. اب تو اینڈرائڈ موبائل ہے, پریشانی کی بات نہیں, موبائل میں دکھا دیں گے ابھی آپ. اصول کافی شیعوں کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آتا ہے. اور روایت کس کی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اور کیا آتا ہے جنازہ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں یہ جنازہ نہیں پڑھتا, میں یہ جنازہ نہیں پڑھتا. پوچھا گیا یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رحمت للعالمین کی بات کرنے والوں یقیناً حضور رحمت للعالمین, اور آپ میں ہر چیز کی انتہا ہے, انتہا. محبت ہے تو انتہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اللہ کی وجہ سے غصہ ہے تو غصے کی بھی انتہا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. آپ نے کیا کہا تھا ابن خطب کو نہیں چھوڑنا, یا رسول اللہ وہ کعبے کے خلاف میں چھوڑ رہا ہے, آپ نے فرمایا اس قابل ہے نہیں تو چھوڑا جائے, اس کو وہاں پر بھی نہ چھوڑو. ہے غور کہ نہیں؟ ہاں پیار کی باتیں کرنے والوں رسول اللہ میں ہر چیز کی انتہا ہے. 70 غلاموں کا جھوٹا آقا پیتے ہیں اور امت کو یہ سبق دیتے ہیں غلاموں سے یوں پیار کیا جاتا ہے. اگر پیار ہے تو پیار کی بھی انتہا ہے, اور خدا کے دشمن کے ساتھ غصہ ہے تو غصے کی بھی انتہا. آؤ توجہ کرو. حضور فرماتے ہیں میں جنازہ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے سینے میں عثمان کا کینہ تھا, عثمان کا بغض تھا, جس کی وجہ سے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. کتنی بڑی معلومی ہے کہ نبی مرسل بھی ہو اور جنازہ نہ پڑھائے. اس لیے صحابہ کے بغض سے اپنے آپ کو بچانا. ایک عظیم المرتبہ ہستی کو سن 35 ہجری میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے گھر کے اندر معصوم کیا ہوا ہے, اور وہ تفصیلات تو میں نہیں عرض کر سکتا. انشاءاللہ جلوے میں کوشش کروں گا کہ شہادت عثمان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں. آپ حضرات تھوڑا تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں گا. ابھی میں بس خلاصہ کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان کو معصوم کر دیا گیا, اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, اور آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑا, قرآن نے عثمان کو نہیں چھوڑا. خلاصہ بیان کر دیا, ذرا غور کرو. وہ حضرت عثمان نے قرآن کو نہیں چھوڑا اور قرآن نے حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا, حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا. آپ کا آخری وقت ہے, بس یکفیکم اللہ آپ کی زبان پر ہے. دوستو کوئی بدر میں شہید ہوا, حضور کا فرمان ہے زمین کے جس ذرے کے اوپر زمین کے جس خطے کے اوپر شہید ہوتا ہے وہ ذرہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا, زمین کا ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. میں یہ کہنا چاہوں تو بے جانے کسی کے لیے خندق کا میدان گواہی دے گا, کسی کے لیے احد کا میدان گواہی دے گا, کسی کے لیے بدر کا میدان گواہی دے گا. عثمان کو کتنا عظیم ہے, لیے خدا کا قرآن گواہی دے گا. آج بھی وہ قرآن استنبول میں ترکی کے اندر, ٹھیک ہے, آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس پر حضرت عثمان کا لہو گرا. آج بھی وہ قرآن موجود ہے. عزیز دوستو قرآن بھی موجود, عثمان کا گرنے والا خون اور لہو بھی موجود. کل خدا کی آمد کے دن جب لگائے گا پیشی, اس وقت آئیں گے وہ بدبخت تو قرآن گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے یوں کیا تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کی وکالت حضور علیہ السلام کی ہوگی, طلب تیرے رب کی ہوگی, اس دن حساب دینا ہوگا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہمارے لیے قابل اتباع ہیں, ان کی اتباع کیجیے. جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ نے لائق دی ہے, قرآن کریم بھی لائق دیا, اور صحابہ کی جماعت بھی لائق دی ہے.
دونوں کو ملا کر کے چلو گے، قرآن لو گے حضور علیہ السلام کے صحابہ سے، کیونکہ جو حضور نے دین سکھایا تو کن کو؟ آخری لفظ میں بول دے ہو، دین سکھایا کن کو؟ اور نماز سکھائی کن کو؟ عبادت سکھائی کن کو؟ اور کن کو؟ طریقہ سکھایا کن کو؟ اور غسل کا طریقہ سکھایا کن کو؟ اور کن کو؟ آپ کو سارا دین دیا کن کو؟ ہمیں جو کچھ بھی ملا حضور کے صحابہ سے ملا۔ ذات پیغمبر بھی اعلیٰ ہے، بات پیغمبر بھی اعلیٰ ہے، جماعت پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھ راشی زیادہ ہو گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا عمیر احسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آخر کی دعا